اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73 سے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کریں آپ کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور سختی کریں ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے وہ واپسی کی جگہ۔ منافقوں نے بہت کچھ اب تک کر لیا، اذیتیں دیں، درپردہ سازشیں کیں، گستاخیاں کیں۔ اب مہلت ختم، اب حکم ہو رہا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم، یہ تو دنیا میں ان کے ساتھ سختی ہوگی، جہاد ہوگا، ان کو مارا جائے گا، اور آخرت میں ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے وہ واپسی کی جگہ۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کے گروہوں سے جہاد کا حکم ہو رہا ہے۔ نمبر 1 کافروں سے، نمبر 2 منافقین سے۔ اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کا جو حکم ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی پوری تعمیل کی۔ آپ نے کافروں سے بھی جہاد کیا اور منافقوں سے بھی جہاد کیا، کیونکہ دونوں سے جہاد کا حکم تھا، دونوں سے آپ نے جہاد کیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اس سے پہ کیا سمجھ آیا؟ جہاد تو کیا منافقوں سے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، جہاد ایک عام لفظ ہے۔ دین کی خاطر محنت کرنا، دین کی سربلندی کے لیے محنت، کوشش، کاوش کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری زبان میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں جد و جہد، کیا معنی ہوتا ہے؟ محنت، کاوش، کوشش، اور یہ مادہ ایک ہے، جہد، جیم ہا دال۔ جہاد میں بھی کیا ہے؟ جیم ہا دال، مادہ اصل جو لفظ کا ہوتا ہے زائد حروف نکال کے وہ ایک ہی ہے۔ اسی لیے جہاد کا جو اصل معنی ہے وہ ہے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی انداز کی کوشش، چاہے وہ اس میں جان لگائی جائے، چاہے اس میں مال خرچ کیا جائے، چاہے زبان سے جہاد ہو، یہ ساری جہاد کی اقسام ہے۔ جہاد کیوں ہوتا ہے؟ صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی، اس کو ہٹانے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات وہ رکاوٹ اپنا نفس ہوتا ہے۔ ایک انسان سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اپنا نفس نہیں چلنے دیتا، اپنا من نہیں چلنے دیتا، تو اب اس کے خلاف جہاد کریں گے، نفس کے خلاف جہاد۔ اب نفس کے خلاف جہاد کیا ہوگا؟ تلوار اٹھا کے اپنے آپ کو ماریں گے؟ نہیں، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، درس دروس سنیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، آخرت کو یاد کریں گے، دنیا کی بے رغبتی پیدا کریں گے، تو نفس سیدھا ہو جائے گا اور
اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ جو رکاوٹ آ رہی تھی ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات سیدھے راستے پر چلتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی ہے کس کی؟ شیطان کی۔ شیطان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نہیں چلنے دیتا، اب اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا، وہ اپنے انداز کا۔ بعض اوقات دین کے راستے پہ چلتے ہوئے جو دین کے دشمن ہیں، انسان دشمن، کفار، غیر مسلم، وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ان کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے تلوار اٹھائی جائے گی۔ تو جو چیز بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو ہٹانا اور اسلام کا راستہ صاف کرنا، صراط مستقیم کو آسان بنانا کہ لوگ اس پہ چل سکیں، یہ جہاد ہے۔ دیکھیں بعض اوقات حالات مدینہ جیسے ہوں گے، بعض اوقات مکہ جیسے ہوں گے۔ اب جب حالات مدینہ جیسے ہوں، طاقت ہو، پاور ہو، تو پھر تلوار بھی اٹھا لی جائے گی، اور جس دور میں حالات مکہ جیسے بن جائیں تو پھر 13 سالہ مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاد تو ہوتا رہا لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ جہاد تب ہی ہوتا رہا، مکہ میں بھی جہاد ہوتا رہا۔ کیسے؟ سورۃ فرقان مکی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے ان کافروں سے بڑا جہاد کریں۔ سمجھنے کی بات ہے، سورت کون سی ہے؟ مکی سورت ہے۔ ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے، ابھی مکہ میں ہیں۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن مقدس کے ذریعے ان کافروں سے بڑا جہاد کریں۔ اور آپ نے جہاد کیا، مکہ میں بھی جہاد کا حکم تھا، مکہ میں بھی جہاد کیا، لیکن پوری مکی زندگی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت اٹھا لیں، اس میں تلوار نہیں اٹھائی، جہاد ہوتا رہا۔ وہ جہاد کیا تھا کہ جتنا اذیتیں آ رہی ہیں، جتنا تکالیف آ رہی ہیں، جتنا رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، دعوت پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کی توحید کی تبلیغ ہو رہی ہے، توحید کی دعوت لوگوں کو دی جا رہی ہے، یہی جہاد تھا اس وقت۔ تو جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ ایک ظالم بادشاہ، خطرہ ہے کہ حق بات کر دی وہ تو اڑا دے گا، لیکن حق بات کر دینا سب سے افضل جہاد۔ اب اس کو بھی جہاد کہا گیا۔ یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد باللسان ہے، زبان سے بات کی جا رہی ہے، اس کو جہاد کہا جا رہا ہے۔ اور آپ مختلف جگہوں میں پڑھ چکے ہیں یجاہدون باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں ایماندار۔ اب مالوں سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو اسی لیے مختلف حالات میں مختلف قسم کا جہاد ہوگا، اور ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے، دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو، چاہے وہ رکاوٹیں شرک کی صورت میں ہیں، وہ بدعات کی صورت میں ہے، وہ معاشرے کے فساد کی صورت میں ہے، جو ان رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے وہ بھی ایک جہاد کر رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کریں کافروں سے، منافقوں سے، اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری ہے وہ واپسی کی جگہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے بات نہیں کہی۔ یہ اصل اس کا پس منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر منافقین کے بارے میں کچھ باتیں کی، اور ان کا کچھ انجام، کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس قسم کی باتیں کی۔ ایک منافق تھا جس کا نام جلاس تھا، اس نے اپنے لوگوں کو جا کے کہا کہ ایسے ایسے باتیں ہوئی ہیں، اگر یہ سچ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہوئے،
کہ ہمارا انجام ایسا نکلے۔ تو ایک مسلمان نے یہ بات سن لی، اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس نے وہیں اسے کہا پہلے کہ تو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ کہتا ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہوئے، پھر اگر مگر نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سچ ہے اور واقعی تم گدھوں سے بھی بدتر ہو۔ اور پھر جا کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ نے جلاس کو بلایا، اسے کہا کہ تو نے یہ بات کی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کی، قسم اٹھا لی۔ ادھر مسلمان جو تھا جس نے خبر دی تھی اس سے قسم لی گئی، اس نے بھی قسم اٹھا لی، اور ساتھ ہی اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اپنی وحی کے ذریعے پردہ ان کا فاش کر۔ تو اسی وقت ابھی وہ وہیں تھے، وہاں سے گئے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتار دی، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ انہوں نے بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے کہی ہے کفر کی بات۔ اللہ کے پیغمبر کی بات میں شک کرنا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ شک کر رہے تھے نا کہ اگر یہ صحیح کہتا ہے تو پھر تو یوں ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین نہ کرنا، شک میں مبتلا ہو جانا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کفر ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کے متعلق کچھ اور بھی مفسرین نے شان نزول لکھے ہیں اس آیت کے۔ مثلا عبداللہ بن ابی نے اسی تبوک کے موقع پر کہا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینہ سے۔ اپنے آپ کو وہ عزت والے کہہ رہے تھے اور مسلمانوں کو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ ذلیل کہہ رہے تھے۔ تو کہنے لگے، اللہ نے قرآن میں یہ بات ان کی بیان کی ہے، سورۃ منافقون میں یہ بات آئے گی کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو اس کے رسول کی ہے، عزت تو ایمانداروں کی ہے، یہ کیا عزت والے ہیں۔ تو یہ بات بھی بہت بڑی بات تھی، مسلمانوں کو اور ان کے پیغمبر کو نعوذ باللہ ذلیل قرار دینا، اور یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ تو اس پر بھی یہ بات ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے کفر کی بات کی ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے بعد اپنے اسلام کے، یعنی پہلے تو اسلام کا اظہار کرتے تھے، اب ایسی باتوں سے ان کا کفر بھی واضح ہو گیا ہے، سامنے آ گیا ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کام کا جسے پا نہ سکے۔ اس کا بھی شان نزول ہے۔ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے کچھ منافقین نے مشورہ کیا آپس میں کہ ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اصل میں اس وقت آپ باقی لشکر سے ہٹ کے ذرا الگ چل رہے تھے اور ایک تنگ گھاٹی سے گزرنا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ گھاٹی سے گزرنے لگیں گے نا، آپ کے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں تو ہم آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی اور آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ اسی کے متعلق کہا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کام کا جسے پا نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں ناراض ہوئے وہ مگر اس وجہ سے کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ ان کو ناراضگی اسی بات کی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ یہ ناراضگی کی بات تو نہیں ہے، اس پہ تو الٹا شکریہ ادا کرتے، اس پہ تو غلام بن جاتے الٹا۔ ناراض جو ہے کبھی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کبھی قتل کے منصوبے بناتے ہیں۔ آخر کس بات پہ ناراض ہیں؟ اسی بات پہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کیا۔ یہ تو ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ تو الٹا شکرانے کی بات ہے، یہ تو اللہ کے شکر گزار بنتے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگے گر جاتے۔
یہ تو آپ کے غلام بن جاتے، اور یہ الٹا ناراض ہیں. کس بات پہ ناراض ہیں یہ؟ وما نقموا، اور نہیں ناراض ہوئے وہ، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر اس وجہ سے، اور نہیں ناراض ہوئے وہ مگر اس وجہ سے کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. یہاں سے کچھ غلط استدلال کرنے والے جو قرآن کو اپنی رائے سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی جیسے اللہ غنی کرتا ہے ویسے پیغمبر بھی غنی کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، لہذا اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسول بھی غنی کرتا ہے. لہذا دینے والا وہ ہے، بانٹنے والے آپ ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے آ رہا ہے، دنیا میں جو رزق پھیل رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے آ رہا ہے. اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے قرآن اور نبی بھی غنی کرتا ہے. حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے. یہ معنی کرنا کہ اللہ کا جو بھی اس دنیا میں رزق آ رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا ہے اور رزق دینے والے بانٹنے والے آپ ہیں دنیا میں، یہ معنی کرنا اس آیت کا یہ تحریف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں اگر یہی بات ہوتی کہ غنی آپ بھی کرتے ہیں اور غنی اللہ بھی کرتا ہے تو پھر آگے من فضل حماد ضمیر تثنیہ کی آتی، دو کی ضمیریں آپ پڑھتے رہے کچھ عرصہ پہلے. من فضل ہی، یہی ضمیر تو ایک کے لیے آتی ہے نا. اور اگر دونوں کی بات ہوتی کہ دونوں غنی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے غنی کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے غنی کرتے ہیں، تو پھر کیا آتا؟ من فضلہما، کہ دونوں کا فضل ہے. پھر یہ آتا من فضلہما، اللہ کا بھی فضل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فضل ہے، پھر ضمیر تثنیہ کی آتی. لیکن آگے من فضل ہی ضمیر واحد کی آئی ہے جو کہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. فضل اللہ کا ہے، سبب آپ بن گئے ہیں. فضل اللہ کا ہے، ضمیر ایک کی آئی ہے واحد کی، جو بھی آ رہا ہے اللہ کا فضل ہے. اب تو اسباب بن جاتے ہیں. اب اولاد ہے، اولاد کو رزق مل رہا ہے، سبب کون بن جاتا ہے؟ باپ بن جاتا ہے. باپ کماتا ہے، اولاد کو کھلاتا ہے، اب اولاد کے لیے وہ سبب بنا ہوا ہے. فضل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، باپ کا فضل نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، خوشحالی آ گئی. پہلے حالات تنگی کے تھے، پریشانی کے تھے، بعد میں خوشحالی آ گئی. کیسے آئی؟ جب آپ مدینہ میں گئے، جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، مال غنیمت ہاتھ آئے، فراوانی ہو گئی، خوشحالی آ گئی، سبب آپ بن گئے. اسی لیے اللہ نے نسبت آپ کی طرف بھی کر دی، لیکن فضل اللہ کا تھا اسی لیے آگے ضمیر واحد کی بولی، من فضل ہی، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا. غنی صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں کر سکتا. سورہ نجم اٹھائیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، ایک اللہ ہی ہے جو غنی کرتا ہے. سورہ نجم میں وضاحت کی گئی، ایک اللہ ہی ہے جو غنی کرتا ہے اور کوئی غنی نہیں کر سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. واضح ہے، اے لوگو تم سارے فقیر ہو، ایک اللہ غنی ہے. اب یہ ساری آیات ایک طرف اور یہ اس میں سے ایک سارا جو ملا کہ دیکھو جی اللہ بھی غنی کرتا ہے رسول بھی، یہاں سے اپنا معنی کر دیا. فرمایا نہیں ناراض ہوئے وہ مگر اس وجہ سے کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضل ہی، اللہ کے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ہوگا یہ بہتر ان کے لیے. اور واقعی جب یہ آیات اتری تھیں تو جلاس جو پہلے مکر رہا تھا، قسمیں اٹھا رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ کا موقع بھی تو دیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں توبہ کرتا ہوں. تو پھر اس نے سچی توبہ کر لی اور پکا مومن بن گیا. اور پھر جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی تھی اس میں شہید ہو گیا. تو پیچھے آیا تھا نا کہ ان میں سے کچھ کو اللہ معاف کر دے گا اور کچھ کو سزا دے گا. جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے معافی آ گئی، اور جو منافقت پر برے ان کے لیے عذاب. فَإِن يَتُوبُوا،
یکو خیر اللہم، پس اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو عذاب دے گا انہیں اللہ عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔